اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چھٹا قصہ ہے، چھٹا واقعہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ یہ ہے بھی سورت کے پہلے دعوے کے متعلق کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ اس قوم کے اندر دو طرح کی برائیاں تھیں، ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، دوسرا یہ ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتی تھی۔ اور یہ قوم آباد کہاں تھی؟ شام اور حجاز کے درمیان۔ جو حجاز کی طرف رستہ جاتا ہے نا، اس رستے کے ایک مقام کا نام ہے معان، اس مقام کے اوپر یہ قوم رہتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو انبیاء کی عادت، سنت اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کو حکم دیا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ دعوت دی۔ پھر اس دعوت دینے کے بعد فرمایا کہ تم جو ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، اور لوگوں کی چیزیں پوری ان کو دیا کرو۔ وہ جب لیتے تھے تو پورا لیتے تھے، جب دیتے تھے تو کمی کر کے دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے، میں دیکھتا ہوں تم خوشحال ہو۔ تم کیا ہو؟ خوشحال ہو۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا، اور سورۃ اعراف کے اندر آتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تم پہلے قلیل تھے، تھوڑے تھے، تعداد کے لحاظ سے بھی اور مال و دولت کے لحاظ سے بھی، تو پھر اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، اللہ نے تمہاری تعداد کو بھی بڑھا دیا اور خوشحال بھی کر دیا۔ یہ اللہ کا احسان مانو، اللہ کے احسان مان کر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اگر تم نے شکر بجا نہ لایا، اللہ کے احسان کو شکر ادا نہ کیا، اللہ کی نعمتوں کا، تو پھر یہ جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں نا، یہ نعمتیں بدحالی میں بدل جائیں گی۔ آپ خوشحال ہیں تو آپ کے حال برے ہو جائیں گے، اور یہ نعمتیں رب تعالیٰ تم سے چھین لے گا۔ پھر اپنے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ڈر کا ذکر فرمایا کہ میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو کیا ہے؟ گھیرنے والا ہے۔ کیا ہے؟ گھیرنے والا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وَلَا تَقُعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، وہ رستے میں بیٹھ جاتے، ایک تو ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتے، اور نمبر دو اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ وہ رستے میں ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے، رستے میں بیٹھ جاتے، لوگوں سے مال چھین لیتے، ڈرایا دھمکایا ان کو، جو مال نہ حوالے کرتا تو اسے قتل کی دھمکی دیتے، قتل کی دھمکی دیتے۔ وَلَا تُسْعِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو ایمان کی غرض سے بیر سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھی آتے تو اسے کیا کرتے؟ روک لیتے، اور اسے ڈراتے دھمکاتے کہ اگر آپ شعیب کے پاس گئے، ایمان قبول کر لیا تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو مار ڈالیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ مار ڈالیں گے۔ لہٰذا وہ ایک تو ڈاکہ بھی ڈالتے، ڈاکہ زنی کرتے، پھر وہ رستے میں بیٹھ کر لوگوں سے جو مال وصول کرتے تھے، وہ کس طرح، کون سا طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا؟ وہ چنگی وصول کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، ہمیں آپ چنگی دے کر جائیں۔ آج کل جس طرح جگہ جگہ پہ غیر قانونی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں حکومت والوں نے، تو یہ بھی وہی ہے نا۔ اب چکوال سے آگے جائیں تو انہوں نے دو لگائے ہیں، اسی چکوال ضلع کے اندر۔ دوسرا ہونا تو چاہیے تھا میاں والی، جو دوسرا ضلع جہاں شروع ہوتا ہے میاں والی کا، لیکن انہوں نے دونوں کہاں لگائے ہیں؟ چکوال کے ضلع کے اندر ہی لگائے ہیں۔ تو ٹرانسپورٹروں نے بڑا احتجاج کیا، لیکن کچھ بنا ان کا
نہیں ہے۔ یہ جو کیا کرتے ہیں وصول چنگی وصول کر رہے ہیں، وہ پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، شعب مدین والے بھی وہ چنگی وصول کرتے تھے کہ یہ کہ آپ دے کر چنگی دے کر جائیں، تو اس طرح مال کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، ناب تول کے اندر کیا کرو، پورا پورا انصاف کے ساتھ کرو، اور لوگوں کی اشیاء کے اندر کمی پیشی نہ کرو، زمین کے اندر فساد برپا نہ کرو۔ ایک تو شرک کرتے تھے، ناب تول کے اندر کمی پیشی کرتے تھے، اور ایک ڈاکہ زنی کرتے تھے، چنگی کے وصول کیا کرتے، ناجائز طور پر چنگی وصول کیا کرتے تھے، اور جو نہ مانتا ان کے مال حوالے نہ کرتا تو ان کو ڈراتے دھمکاتے، قتل کی دھمکیاں دیتے، اور پیارے پیغمبر کے پاس آنے سے روکتے کہ یہ ایمان قبول نہ کر لے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ خیر لکم، اور جو تم تجارت کرتے ہو اس تجارت سے جو کیا نفع حاصل ہوتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بددیانتی چھوڑو، بددیانتی چھوڑو، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ۔ جو تم ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھا کر مال کما رہے ہو، یہ کیا ہے، برا ہے، یہ تمہارے لیے وبال جان ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جو تجارت سے تمہیں نفع حاصل ہو اور جو بددیانتی سے بچ کر لوگوں کے حقوق ادا کر کے ان کے پورا پورا حق ادا کرو، جو بچ جائے، یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے، تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم، ایک جگہ پہ آتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لے آؤ تو، اگر تم ایمان لے آؤ۔ کیوں کہ ایمان اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، ایمان ہے تو عمل قابل قبول ہوگا، ایمان نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر وہ بددیانتی چھوڑ بھی دیں، ان کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر ان کی بددیانتی کچھ چھوڑنا کوئی فائدہ، نیکی کرنا اور بددیانتی چھوڑنا اگر ایمان ہے تو وہ فائدہ دے گی، اگر ایمان نہیں ہے تو بددیانتی چھوڑ بھی دے اور نیکی کرتا بھی رہے تو وہ نیکی خاک میں مل جائے گی، نیکی خاک میں مل جائے گی۔ تو اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو یہ تمہارے لیے کیا ہوگا، بہتر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں کوئی تمہارا نگہبان نہیں ہوں، محافظ نہیں ہوں۔ تو اب شعیب علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی جواب تو بنا نہیں، تو کیا کہنے لگی، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یا، ہائے ہائے، اے شعیب آپ کو نماز یہی حکم دیتی ہے، آپ کو نماز یہی حکم دیتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے رہے ہم کو چھوڑ دیں، یا جو ہمارے باپ دادا مال کے اندر کمی پیشی کرتے رہے، کاروبار تجارت کرتے رہے، ہم کیا کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا یہ ایک تو کیا ہے، اس سے مطلق ہے نماز، کہ نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے۔ دوسرا اس کا قول ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، قرات ہے، کہ کیا آپ کو قرات جو کرتے ہیں آپ کو قرات یہی حکم دیتی ہے، لیکن حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، نماز ہی ہے، کیا ہے، نماز ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو نماز یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے پجاریوں کی پوجا پاٹ کرنی چھوڑ دیں، اور جو وہ کام کرتے تھے اپنے مالوں کے اندر وہ بھی کرنا چھوڑ دیں۔ انک لانت العلیم الرشید، ہم تو آپ کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، یا تو انہوں نے تنزیہ طور پہ کہا، استہزاء کے طور پر، کہ ہم تو آپ کو بڑا اچھا، بڑا سمجھدار، بڑا بردبار سمجھتے تھے، لیکن تو ہماری سوچ کے کیا نکلا، خلاف نکلا۔ تو یا استہزان کہا تو یا واقعی کیا سمجھتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کو سمجھدار، بڑا دنا اور سمجھ بوجھ والا سمجھتے تھے، اس لیے کہا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جس وقت انہوں نے کہا نا، طرح طرح کے تانے دیے، انہوں نے کہا اس کو نکالو، کیا کرو، اس کو بستی سے نکالو، یہ بڑا نیک باز بنتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور ناپ کے طور کے اندر کمی پیشی نہ کرو۔ یا انہوں نے کہا کہ یہ جادو زدہ ہے، ہمارے معبودوں نے کیا کیا، اس کو ہر وقت ان کی توہین کرتا رہتا ہے، لہذا اس کو مار پڑ گئی ہے، یہ کیسے رسول بن گیا، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، بشر ہے، یہ کیسے رسول بن گیا۔ یا وما ظنک علی الکاذبین، یا کہنے لگے ہم اس کو جھوٹا گمان کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔
کیا ہم اس کو جھوٹا گمان کرتے ہیں، یہ ہماری طرح بشر انسان ہے، اس کو نبوت کیسے مل گئی، یہ رسول بن کے کیسے آ گئی؟ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، میرا حکم مانو گے، میری اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ کے ساتھ شرک چھوڑ دو، ناپ تول کے اندر کمی پیشی چھوڑ دو، اگر تم نے یہ نہ چھوڑی تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ تو یہ ہے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، جو ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتے ہیں وہ ہلاک ہو گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تانا دیتے ہیں اور ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتے ہیں، ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہی ہی تباہی ہے، بربادی ہی کیا ہے؟ بربادی ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرنے سے محفوظ فرمائے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بھی محفوظ فرمائے۔